دائرہ اسلام میں داخل. عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اخلاق کو غالب کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا. بس آج ضرورت یہ کہ ڈرے سہمے ہم دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا نیوٹرل بن جائیں گے، لوگوں میں عزت ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگی. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کبھی نہیں ہو پاتے. اگر کاش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے رہے. ہم غلام ہیں حضور کے، کہنے میں کون سی بات ہے، کہنے میں کون سا ڈر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو چاہے جہاں پر بھی رہے ہم کھل کر کے کہیں. میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک پلین کے اندر. آسٹریلین ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب سپلائی کیا. انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ شراب دینا عام سی بات ہے. اب شراب سب کو دی جا رہی تھی، وہ کین اس کے پاس جب وہ ایئر ہوسٹس نے دیا تو اس نوجوان نے انکار میں کیا کہا، آئی ایم اے مسلم. اتنا کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پینا ہے تو یہ بھی جواب تھا، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا، میں مسلمان ہوں. تو یہ کچھ لوگوں کو چبھ جاتا ہے، بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیو، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں. اس نے یہ ثابت کرنا چاہا شراب اور مسلمان دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو اور پھر یہ پی رہا ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے مذاق مستی چلتی رہی. اس ایئر ہوسٹس نے آرگومنٹ شروع کیا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ساری پلین کے پیسنجرز مزے لے کر پی رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، لمبا سفر ہے، آپ بھی پی کر سو سکتے ہو، کیا اس میں خرابی ہے، کون سی برائی ہے، اور یہ بالکل ریفائن چیز ہے. اس نے جب زیادہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا تو اس ایئر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلاؤ، اگر وہ پیتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا. وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ پیتا تو ہوگا اپنے گھر میں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی فی الحال آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا، پلین چلا رہا ہے. مسلمان نے کہا تو کان کھول کر سن لو، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، وہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں آن ڈیوٹی ہے. یہی چیز میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تم جس جگہ پر بھی ہو میرے مصطفیٰ کی غلامی لے کر چلو اور دنیا کو یہ بتاؤ ہم آن ڈیوٹی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں مسلمان بن گئے اور بازاروں میں جا کر کے کچھ اور بن گئے. ہاں ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں اور تنہائی میں شیطان ہیں، یہ نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت تم آن ڈیوٹی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو. کئی ایسے نان مسلمز کو میں جانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق رکھتے. کس وجہ سے؟ کتابوں کی وجہ سے نہیں، کچھ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تمہارے اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، آج سے 7-8 سال پہلے ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے وقت ایک بات پوچھی تھی، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی نرم دلی کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. آج بہت سارے وہ لوگ ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں، اسلام کی اور حضور کی اخلاق کی کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سب یہ ٹٹو ہیں جو مرغے لڑاتے رہتے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا دنیا میں وہی باتیں وہ ہمارے سامنے کرنے لگا کہ ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے مسلمانوں میں، اسلام میں. میں نے کہا یہ پروپیگنڈے کے شکار آپ بھی ہو گئے، پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا. کہا ایک حدیث میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ٹائم کم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، رات کا وقت تھا. ایک گھر پر روشنی پڑ رہی تھی، ایک گھر پر خاص روشنی پڑ رہی تھی. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی گھر پر آج رات اتنی روشنی کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرماتے جاؤ، صحابہ سے کہتے جا کر دیکھ لینا اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. یہ رحمت کی جو نور کی برسات اس گھر پر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. صحابہ کہتے ہم گئے اس گھر کو کھٹکھٹائے، معلوم کیا تمہارے گھر میں آج کچھ
نئی بات ہوئی ہے، گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہو۔ میں نے یہ حدیث اس کو بتایا تھا کہ وہ رسول ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والی رحمتیں بھی بیٹیوں کے لیے مختص فرمائی ہیں، تم ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ اتنی سی بات اثر کر گئی۔ آج 7 سال ہو گئے، آج 7 سال تقریباً ہو گئے، اور ڈاکٹر نے خود باضابطہ یہ کہا کہ مولانا میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بایوگرافی، سیرت مکمل طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اب تک 3 بار ختم کر چکا ہوں۔ 3 بار میں حدیثوں کے ساتھ ان کی سیرت پڑھ چکا ہوں، اور جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب تم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو میرے نبی تک پہنچا سکتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ لیکن بعض لوگوں کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے۔ تمہاری ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے، آج راستے پر چلو تو اتنا سوچ کر چلو کہ میرے غلط قدم سے کوئی مجھے تانا نہیں دے گا۔ اگر میرے نبی تک انگلی اٹھا دیا تو کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ میرے غلط قدم کی وجہ سے اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوستا ہے، تو یہ میرے لیے مر جانا بہتر ہے۔ میرا اس طرح کا عمل، میرا مر جانا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حضور تک انگلی اٹھایا۔ یہ صحابہ کا شوق یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس قدر ریسپانسبل گزارا کرتے تھے، ذمہ داری کے ساتھ، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم رسول کے غلام ہیں، کوئی حضور تک انگلی نہ اٹھائے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، ایک قرض خواہ، ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس پر ایک صحابی نے قرضے کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس کر دیا، سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس، کہ یہ آدمی میرا مقروض ہے، دیتا نہیں۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس نے کہا غریب بہت ہوں، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، بہت دن ہو گئے، اب تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، اب یہیں پر تجھے قید کر دیں گے۔ اس آدمی نے کہا، اجنبی تھا، مدینے میں اجنبی تھا، کہا کہ امیر المومنین 2 دن کا ٹائم دے، میں یہ صحابی کا قرضہ کہیں سے لا کر چکا دوں۔ کہا ابھی تو پکڑا گیا ہے اور تو یہاں سے جائے گا، تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی ہے جو تمہاری یہاں پر ضمانت لے؟ ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں۔ پورے مجمع میں دیکھا، اس نے کہا مجھے تو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے، بس ان کے ساتھ میرے تجارتی معاملات تھے، میں دور گاؤں میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر جب یہ بات دیکھ رہے تھے عدالت میں، حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہ آیا 2 دن کے بعد تو جیل میں تم رہو گے ابو درداء۔ کہا منظور ہے امیر المومنین۔ کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا گیا۔ وہ گیا اپنے وطن اور غائب ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے، دوسرے دن جب عدالت لگ رہی تھی، حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا کہ اب قید خانے میں تو تم جاؤ گے، ایک اجنبی کی ضمانت تم لیے تھے۔ لیکن جب وہ خوشی خوشی آ رہے تھے عدالت میں، اسی وقت دیکھا کہ وہ قرض خواہ مقروض آدمی بھاگتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا۔ کہا میں اپنی قرض کی امانت لے آیا ہوں، میں انتظام کر لیا، اس صحابی کو بلائیں جن کا قرضہ تھا۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لے کر کے آ گیا، واپس لے کر کے آ گیا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ بالکل بدل گیا۔ عدالت میں جو ہے اس قرض خواہ کو اس صحابی نے معاف کر دیا کہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے تجھ سے قرضہ نہیں چاہیے، واپس لوٹانے کی حاجت نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ تب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو بھاگ کر جا چکا تھا، بچ سکتا تھا، تجھے مدینے والے پہچانتے نہیں تھے، کہیں جا کر چھپ جاتا، واپس کیوں آ گیا 2 دن کے بعد؟ وہ کہتا امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں آپ، بھاگ سکتا تھا، لیکن اگر بھاگ جاتا تو ڈر اس بات کا ستا رہا تھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے۔ میں رسول اللہ کا غلام، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس لیے اس ڈر کے ساتھ میں حاضر ہو ہی گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا اجنبی آدمی تھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں لے لی؟ آپ کو ڈر نہیں تھا جیل جا سکتے تھے آپ؟ حضرت ابو درداء نے کہا میں مجمع میں دیکھا سناٹا تھا اور ایک مسکین آدمی، اجنبی آدمی، میں اسی لیے کھڑا ہو گیا،
کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں رحم دلی ختم ہو گئی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، یہ کوئی نہ کہہ دے میرے رسول کو اس لیے میں کھڑا ہو گیا، میرے آقا کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ معاف کیا، کہا 2 دن پہلے تو آپ مقدمہ کیے تھے، آج معاف کیوں کیے؟ کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ قرضہ بھی لا چکا اور اس کی ضمانت بھی ایک صحابی لے چکے ہیں اور ان کے معاملات میں نے دیکھا تو دل یہ نہیں مانا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ میں نے معاف کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کے اخلاق وہی تھے کہ وہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں، حضور کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تمہارے ذریعے سے میرے آقا تک پہنچتے ہیں۔ افغانستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا نیٹو فوجوں کے درمیان، چند سالوں پہلے کی بات، یہ نہیں جب میں مصر میں تھا، 2009 کی بات بتا رہا ہوں، آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک امریکن رپورٹر ہے لیڈی، وہ پھنس گئی تھی 4 فوجیوں کے بیچ میں، اس کی عصمت دری ہو رہی تھی، اس کے کپڑے چھینے جا رہے تھے۔ 2 نوجوان مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا ان فوجیوں کو مار بھگایا، وہ فوجی بھاگ گئے اور اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے آئے۔ یہ خاتون کہتی ہے میرے دماغ میں اس قدر پہلے سے بچپن سے بسا ہوا تھا پروپیگنڈا، مسلمان اتنے دہشت گرد ہوتے ہیں اور وحشی ہوتے ہیں، عورتوں کے پجاری ہوتے ہیں، میں اور ڈرنے لگی۔ وہ 4 فوجی تو اچھے تھے، یہ 2 آتنکوادی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، مجھے بیچیں گے، میرا بلاత్కాر کریں گے، کیا کیا کریں گے، دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی۔ لیکن 2 صالح مسلمان تھے، گھر لے آئے، ایک کمرے میں اس خاتون کو اندر رکھا، رات کے وقت اس کا دروازہ کھول کر صرف باہر سے اس کو کھانا پہنچایا، نئے کپڑے پہنچائے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح وقت وقت پر کھانا دیا جاتا رہا، کوئی کمرے کے اندر نہیں آیا۔ وہ خاتون کہتی ہے ڈرتی رہی۔ دوسرے دن شام ہونے کو تھی، میرے ایمبیسی کے لوگ آئے، سفارت کے لوگ آئے اور آتے ہی مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے، یہ دونوں نوجوان تلاش کرتے کرتے ہمارے ایمبیسی تک تمہارا پتہ دے کر گئے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے، ہم تمہیں اپنے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں گے۔ اس خاتون کو لے آئے ایمبیسی سے، پھر اس کے بعد اسے اپنے ملک بھیجا گیا۔ اپنے ملک جانے کے بعد اس نے رپورٹ لکھی، کہا بچپن سے دماغ میں کچھ اور کچرا بھرا گیا تھا، لیکن میں نے حقیقت میں محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا ہے، وہ عورتوں کے وحشی نہیں ہوتے۔ آج میری عزت اگر بچی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کی وجہ سے بچی ہے، اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان بھی کر چکی تھی۔ میرے عزیزو، تمہارے اخلاق و کردار لوگوں کو میرے آقا تک لے آ سکتے ہیں، حضور تک لے آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عیاشی کے حالات آج جو بنے ہیں، نکڑوں پر رات بھر بیٹھنا، جو یہاں پر عیاشیوں میں ملوث اور گیم میں تو نہ جانے نشے میں کتنے ہمارے نوجوان برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان تمام زندگیوں پر آج اگر تم انقلابی اعلان کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں کس قدر بلندیاں عطا کرتا ہے۔ میں اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں، تقریر کا موقع